حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کن سے ہوئی؟ حضرت کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کن کی بیٹی تھی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی؟ ان باتوں پہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ جب فرعون نے قتل کرنے کا پروگرام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے ایک مقام پہ پہنچے جہاں دیکھا ایک کنواں ہے، لوگ جمع ہیں، اپنے مال کو پانی اس کنویں سے بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور یہ کہ وہاں سے پانی بھر کے اپنے گھروں کی طرف بھی لے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ دیکھا 2 بچیاں ہیں اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کے پاس ان کی بکریاں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا، فرمایا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگیں، ہمارا ابو بہت بڑے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے آگے لوگوں کا ہجوم ہے، یہ اس لیے کھڑی ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ختم ہوگا پھر مال کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ڈول بھر کر ان کے مال کو پانی پلایا۔ اس کنویں کے 2 حوض بنے ہوئے تھے، ایک حوض میں پانی ڈال کر مال کو پلایا جاتا اور دوسرے حوض سے لوگ پانی گھروں کو بھر کے لے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی بہت طاقت دی تھی، یہ سانولے رنگ کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے مال کو پانی پلا دیا، اس کے بعد وہ مال لے کر اپنے گھروں کو گئیں۔ جا کر انہوں نے اپنے باپ کے سامنے وہ سارا واقعہ پیش فرمایا۔ وہ سارا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا تھا وہ اپنے ابو کے سامنے بیان کر دیتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیٹی کو جاؤ اس نوجوان کو گھر کی طرف لاؤ۔ وہ چلی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، کہتی ہیں کہ میرے باپ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، راستے سے ناواقف تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی راستہ کو بتانے کی غرض سے جب راستہ جہاں مڑتا وہ پیچھے سے چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کنکری اٹھا کر اس طرف پھینک دیتی، یعنی اب ادھر کو مڑو۔ پھر جب راستہ بدلنا پڑتا پھر کنکری اٹھا کر پھینک دیتی، یعنی اب اس طرف چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب ملے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے اظہار فرمایا۔ اپنی نبوت کو پیش کرنے کے بعد فرمانے لگے، اے موسیٰ، میں اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ کے پاس حق مہر کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، میری ان بکریوں کو 8 سال تک چلائیں، یہ چرانہ معاوضہ ہے، اور حق مہار کی جگہ پہ یہ آپ کا چرانہ حق مہار کی طرف شمار کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں 8 سال تک چرائیں، اگر 10 سال کر دو گے تو بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ 8 سال یہ حق مہر میں شمار کیے جائیں گے، 10 سال آگے 2 سال لگو گے، یہ فیصلہ آپ کا پاس ہے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں کتنے سال چلائیں؟ فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل وہ بکریاں چراتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام حضرت سیفورہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریوں کو چرانے کے بعد شادی ہو چکی تھی، اپنی بیوی کو لے کر پھر ملک مصر کے طرف ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اب چلتے ہوئے راستے میں ایک مقام آیا، وہ دیکھا اندھیرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ پوچھنے کی غرض سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ کہ روشنی آگ کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھا ایک طرف روشنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرمایا آپ یہیں ٹھہر جائیں، میں جا کر وہاں سے راستہ بھی معلوم کر لیتا ہوں اور وہاں سے آگ روشنی بھی لاؤں گا تاکہ ہم بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا یہ تو ایک درخت ہے، اور اس درخت کے چاروں طرف اندر سے روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی سے آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا اللہ ہوں، آپ کا رب ہوں، آپ میرے رسول نبی ہیں بطور نشانی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں چلے گئے کہ یہ آواز کس طریقے سے درخت کے اندر سے آ رہی ہے۔ جواب ملا موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے عصا ہے، اس کو ڈالو زمین پر۔ ڈالا اور وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، اب سیدھا چلیں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، جا کر ان کو دعوت حق دیں، میری توحید میری قدرت وحدت ان پہ واضح کریں۔ میرے پیغمبر ایک نشانی یہ ہے اور دوسری نشانی یہ بھی لے کے جائیں، اپنا ہاتھ بغل کے اندر لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں لے گئے، فرمایا باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکالا، ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ فرمایا اب دوبارہ اس کو بغل میں لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں لے گئے، وہ روشنی ختم ہو گئی۔ فرمایا اب جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے بغل میں لے جاؤ گے، باہر نکالو گے، ہاتھ روشن ہو جائے گا، جب دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے روشنی ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو معجزے لے کر پھر فرعون کے پاس پہنچے اور جا کر اللہ کی قدرت اور حق کی دعوت پیش کی اور اللہ کی وحدانیت اور کبریائی ان کے سامنے پیش کی۔ آپ کے سامنے پچھلے ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے 9 معجزے دیے، وہ کون کون سے اس ویڈیو کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں۔